مگر میرے بھائی کی وصیت ہے، قاسم آؤ۔ امام حسین نے حضرت قاسم کو امامہ باندھا، چہرے پہ نقاب لگائی اور حضرت قاسم کو تلوار حمائل کی، اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھایا، مگر حضرت قاسم کے پیر رکابوں تک نہیں آ رہے تھے، تو رکابوں کو، ڈوریوں کو کاٹ کر رکابوں کو اوپر کیا گیا، حضرت قاسم کے پیروں کو رکابوں تک پہنچایا گیا۔ اب قاسم روانہ ہو رہے ہیں اور مولا حسین گھوڑے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، حضرت امام حسین گھوڑے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ قاسم نے میدان کربلا میں پہنچ کر رجس پڑھا اور پھر دشمن کو للکارا، دشمن نے حملہ کیا، 3 بڑے پہلوانوں کو حضرت قاسم نے قتل کیا، ارزق شامی کے 3 بڑے بیٹوں کو، 3 بیٹوں کو، اور جب تینوں بیٹے مر گئے نا اس کے، تو پھر وہ غصے کی کیفیت میں باہر آیا اور کہنے لگا اس جوان نے تو میری نسل ہی منقطع کر دی، اور جب اس نے حملہ کیا تو حضرت قاسم نے ایک ہی وار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ پھر اس نے جب اس کا جنازہ گرا ہے تو لوگوں نے آواز لگائی اور لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ تن بتن جنگ میں ہم اس سے جیت نہیں پائیں گے، اس بچے سے تن بتن جنگ میں ہم جیت نہیں پائیں گے، پورا لشکر حملہ کرے۔ چاروں طرف سے لشکر بڑھنے لگا، ہاتھوں میں نیزے، تلواریں، بھالے، برچیاں، ہر طرف سے حضرت قاسم پہ حملہ ہونے لگا۔ ایک ظالم نے آواز دے کر کہا قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا ہے۔ حضرت قاسم نے جب چھک کر دیکھا تو سر پر ایک گرز آ کے لگا، گرز کا لگنا تھا کہ حضرت قاسم زمین کی طرف آئے اور ایک آواز دی چچا میری مدد کیجیے گا۔ امام حسین فوراً اپنے ذوالجناح پر بیٹھے اور ذوالجناح پر بیٹھ کر ایک مرتبہ آواز لگائی تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے، تم نے میرے قاسم کو اکیلا سمجھا ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین نے تلوار نکالی، دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے۔ امام حسین کا خوف طاری ہونے لگا، یہ سمجھ گئے کہ حسین حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ سنیں کہ رونے والوں، مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے، بار بار ایک آواز آنے لگی چچا میری مدد، چچا میری مدد کیجئے۔ جب گرد چھٹی نا اور امام حسین آئے ہیں قاسم کے قریب تو سنیں گے کیا دیکھا، لاشا پامال ہو چکا ہے، بدن پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں۔ رونے والوں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نا؟ ایک جملہ کہوں، کربلا کے میدان میں 2 مجاہد پامال ہوئے، 2 گھوڑے 2 بدنوں پہ دوڑے ہیں، ایک امام حسین کے بدن پر اور ایک قاسم کے بدن پر۔ سنیں گے مگر فرق ہے دونوں میں، ایک کی شہادت کے بعد گھوڑے دوڑے اور ایک کی زندگی میں گھوڑے دوڑے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد گھوڑوں کو دوڑایا گیا مگر حضرت قاسم کی زندگی میں گھوڑے دوڑ گئے۔ امام حسین نے اپنے پامال بھتیجے کا لاشا اٹھایا، گریہ ہو گیا عزاداروں، امام نے لاشا اٹھایا اور ایک مرتبہ روتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب خیموں کے قریب پہنچے تو بیویاں کھڑی نظر آئیں، ساری بیویوں کو دیکھا امام نے، ان بیویوں میں حضرت قاسم کی والدہ نظر نہیں آئی، تو تعجب سے جناب زینب سے فرمایا بہن زینب بھابی کہاں ہے؟ تو خبر آئی کہ ام فروہ بی بی سجدے کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے اور شکریہ ادا کر رہی ہے، یا اللہ تو نے میری قربانی قبول کر دی۔ سجدہ مکمل ہوا تو امام حسین نے آواز دے کر کہا بھابی آئیے اپنے بچے کا دیدار کیجئے۔ جب آئی ہے نا بچے کے قریب، بچے کے پاس آ کے بیٹھی، حضرت قاسم کا پامال لاشا دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھر کے امام حسین کو دیکھا اور پھر فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ ہاں امام حسین نے سن تو لیا مگر یہ نہیں فرمایا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جس پہ گھوڑے دوڑ گئے، جو تار تار ہو گیا، جو چاک چاک ہو گیا، جو خون بھرا کرتا ہے، آپ اس کرتے کا کیا کریں گی؟ مگر ماں مانگ رہی تھی نا۔ امام حسین نے کچھ ہی دیر میں قاسم کے بدن کا وہ کرتا جس میں حضرت قاسم شہید ہوئے تھے وہ جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے وہ کرتا اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے، سکینہ کی بالیاں چھینی گئیں، بیویوں کی چادریں اتاری گئیں، ایک مرتبہ نیزے چوب ہوئے گئے، خیمے لوٹے گئے اور ایک بچے کا جھولا بھی جلایا گیا۔ جب سارے تبرکات لوٹ لیے گئے اور یہ قافلہ 11 اجرکم اللہ، یہ قافلہ 11 محرم کو اسیر ہو کر کوفہ سے شام اور شام میں زندان میں جا کر اسیر ہوا، اور پھر جب کچھ مدت کے بعد زندان سے رہائی ملی نا
تو میرے مولا سجاد نے فرمایا ہمارے تبرکات ہمیں واپس دو. سنیں گے گٹھڑیاں آنا شروع ہوئی, شہداء کے سر آنا شروع ہوئے, کچھ چادریں بھی آنا شروع ہوئی. جناب زینب نے ایک چادر کو دیکھ کے فرمایا بھابھی ام فروا آپ کی چادر بھی آ گئی. ایک اور چادر کو دیکھ کے فرمایا بہن ام کلثوم تمہاری چادر بھی آ گئی. سنیں گے ایک چھوٹی سی چادر پہ لے کے آ گئی. جناب زینب نے وہ چادر اٹھائی, سکینہ کی قبر پہ ڈال دی اور مرثیہ پڑھا ہے سکینہ تمہیں مدینے کا بڑا خیال تھا, قافلہ مدینے جا رہا ہے. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. اجرکم اللہ. بس آخری دو جملے اور سن لیجئے. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی اور بی بی ام فروا نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ شام سے کربلا آیا اور کربلا سے مدینہ گیا, اور جب مدینہ پہنچے نا تو سب تو خیمے میں تھے. بی بی ام فروا بار بار کہتی تھی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ, میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جب جنت البقیع بی بی پہنچی, قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی, گٹھڑی کھولی, خون بھرا کرتا نکالا, امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائے. قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. ماتم حسین